نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ النبی الکریم الرؤوف الرحیم۔ معزز و محترم ناظرین و سامعین ذی وقار، اللہ پاک کی توفیق محض کے ساتھ سورۃ البقرہ شریف بطور عنوان شروع ہے۔ ہم پہنچے تھے سورۃ البقرہ شریف کی آیت نمبر 3 کے اختتام پر، جو الفاظ ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ رب کائنات ارشاد فرما رہے ہیں کہ یہ کتاب لا ریب ہدایت دیتی ہے متقین لوگوں کو۔ تو اس پر تھوڑی سی وضاحت ہو گئی تھی کہ جس شخص کو، جس کے روح و قلب کو وہ سیرابی والی اور بہترین زمین ملی، رب کائنات اسی کو ہدایت عطا فرماتے ہیں اور اسی کو تقوی عطا فرماتے ہیں۔ سامعین ذی وقار، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، پیچھے عنوان یوں آ رہا ہے کہ یہ کتاب ہدایت دیتی ہے صاحب تقوی کو اور اللہ کو بن دیکھے ماننے والوں کو اور نماز قائم کرنے والوں کو اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے اللہ کی راہ پر خرچ کرنے والوں کو یہ کتاب ہدایت دیتی ہے۔ تو سامعین ذی وقار، یہ رزق بالعموم جو سمجھا جاتا ہے وہ ہے مال و زر، لیکن بالمعنی بات یہ ہے کہ رزق سے مراد مال و زر تو ہے ہی، لیکن ہر وہ چیز جو اللہ کی طرف سے انسان کے جسم اور روح کو سکون دینے والی ہے، آسائش دینے والی چیز ہے، وہ رزق کے زمرے میں لی جاتی ہے۔ اب اس کے اندر سامعین ذی وقار رب کائنات فرما رہے ہیں وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ کی راہ میں اللہ کے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں، یہ کتاب ان کے لیے ہدایت کا باعث بن رہی ہے۔ تو سامعین ذی وقار، اس میں جو اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کا عنوان ہے، یہ دو لحاظ ہیں اس کے۔ ایک یہ ہے کہ کم از کم جو زکوٰۃ ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو کم از کم درجہ ہے وہ فرض زکوٰۃ کا ہے، اور زیادہ سے زیادہ اللہ والے ایسے بھی ہو گزرے ہیں جو اپنی ضرورت سے زائد اللہ کی راہ میں خرچ کر دینے والے ہوتے تھے۔ تو سامعین ذی وقار، اس میں جو سمجھنے والی بات ہے، یہ زکوٰۃ ایک ہے زکوٰۃ بالبدن اور ایک ہے زکوٰۃ بالمال۔ تو زکوٰۃ بالبدن کا یہ معنی ہے کہ آپ اپنے وجود کے ساتھ کسی غریب کو، کسی بیوہ کو، کسی نابینے کو، کسی بے آسرا کو آسرا دیتے ہیں، اس کی امداد کرتے ہیں، ہیلپ کرتے ہیں، اس کی معاونت فرماتے ہیں، تو یہ ہے زکوٰۃ بالوجود۔ اور جو زکوٰۃ بالمال ہے، وہ احکام شریعت کی روشنی میں آپ کی کمائی میں سے، آپ کے رزق میں سے جو اس کے مختلف احکام ہیں زیادہ، جو جس دولت پر، جس مال پر سال گزر جاتا ہے، اس میں سے پھر آپ 2.5% نکالتے ہیں۔ تو لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں جو پیٹرن، اسلوب اور تھاٹ دیا ہے وہ یہ ہے کہ میرے پیارے منٹھار محبوب کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ تو ہم نے دیکھنا ہے کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام، محبوب کبریا علیہ الصلوۃ والسلام، آپ کی زکوٰۃ بالمال کا انداز، زکوٰۃ بالبدن کا انداز کیا تھا۔ مکہ کی ایک گلی میں ایک خاتون کھڑی ہے اور وہ ایک گٹھڑی سامان کی باندھے پکار رہی ہے کہ ہے کوئی میری مدد کرنے والا، ہے کوئی میری معاونت کرنے والا، میں مکہ چھوڑنا چاہتی ہوں۔ میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وہاں سے گزر ہوتا ہے تو میرے کریم آقا اس بڑھیا کی وہ گٹھڑی اپنے سر پہ اٹھا لیتے ہیں۔ راستے میں وہ بڑھیا باتیں کرتی جا رہی ہے اور یہ کہتی جا رہی ہے کہ یہ نیا دین ایجاد کرنے والا شخص، اس نے ہمیں بیزار کر دیا، پریشان کر دیا۔ میرے کریم آقا وہ ساری باتیں سماعت فرماتے جا رہے ہیں، یہاں تک کہ جہاں بڑھیا نے جانا تھا وہاں بڑھیا نے بتا دیا کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کہ فلاں آبادی میں، فلاں گاؤں میں میں نے جانا ہے۔ میرے آقا وہاں پہنچتے ہیں، جب سامان کو اتارا گٹھڑی کو، بڑھیا کی گٹھڑی کو، تو وہ بڑھیا کہتی ہے پیارے بچے
تیرا چہرہ بڑا حسین ہے، پیارے بچے تیری باتیں بڑی پیاری ہیں، پیارے بچے تیرا اخلاق بڑا اچھا اور اعلیٰ ہے۔ ایک نصیحت کرنا چاہتی ہوں، اور وہ نصیحت یہ ہے کہ مکہ میں ایک ایسا شخص پیدا ہوا ہے جو لوگوں کو دین سے بے دین کر رہا ہے، اور حال یہ ہے کہ وہ لوگ اپنا دین چھوڑ کر اس کے گرویدہ اور عاشق ہو رہے ہیں۔ پیارے بچے آپ کو نصیحت یہ کرنا چاہ رہی ہوں کہ اس کا نام محمد ہے اور اس کے قریب مت جانا۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے جب ساری بات سنی نا بڑھیا کی، تو میرے آقا نے فرمایا بڑھیا جس محمد کی بات تو کر رہی ہے وہ محمد تو میں ہی ہوں۔ سامعین ذی وقار جب یہ بات سنی نا تو بڑھیا کی چیخیں نکل گئی، کہتی ہے خدا کی قسم اگر وہ محمد آپ ہیں تو میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ سامعین ذی وقار یہ زکوٰۃ بالبدن کی وہ چھوٹی سی مثال ہے، اور اللہ کی راہ میں مالی طور پر، مالی کے علاوہ بدنی طور پر اللہ کی راہ میں ایک بندے کی، ایک مخلوق کی معاونت اور خدمت کرنا، یہ زکوٰۃ بالبدن کی قسم ہے۔ سامعین ذی وقار کریم آقا علیہ السلام کی تو حیات طیبہ غرباء کی خدمت کرنے میں اور بیوگان کے اونٹ چرانے میں اور ان کی وہ اونٹنیوں کا دودھ دونے میں، بکریوں کا دودھ دونے میں میرے آقا کی حیات طیبہ گزر جاتی ہے۔ تو سامعین ذی وقار یہ زکوٰۃ بالمال یا صدقہ بالمال، خیرات بالمال، آئینہ کریم آقا علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین وہ چھوٹی چھوٹی تھوڑی تھوڑی باتیں، چونکہ اتنا طوالت کا اتنا ٹائم نہ سننے میں نہ دیکھنے میں، تو سامعین ذی وقار اس میں سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کا لقب ذو النورین بھی ہے، اور وہ ذو النورین وہ ہیں کریم آقا علیہ السلام، ساری کائنات حضور کا احترام اور ادب کر رہی ہے، اور میرے کریم آقا علیہ السلام اپنے پیارے ساتھی، اپنے پیارے یار ذو النورین سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی بابت فرما رہے ہیں کہ ایسے شخص کا میں حیا اور احترام کیوں نہ کروں جس کا حیا اور احترام آسمان کے فرشتے بھی کرتے ہیں۔ تو سامعین ذی وقار میرے کریم آقا علیہ السلام تبوک کے لیے ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں۔ یہ اللہ کی راہ پر وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ کی بابت عرض کر رہا ہوں، اور اللہ کی راہ پر خرچ کرنے کی بابت حضور ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں، اور جنگ تبوک کی تیاری ہو رہی ہے۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اٹھتے ہیں اور اعلان فرماتے ہیں کہ 100 اونٹ بما پالان میں اللہ کی راہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ میرے آقا نے دعا دی اور ترغیب میرے آقا کی جاری رہتی ہے۔ تھوڑی دیر کے بعد سیدنا عثمان غنی دوبارہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ 200 اونٹ بما پالان جنگ تبوک کے لیے یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں اللہ کے راستے پر دینا چاہتا ہوں۔ میرے آقا نے دعا ارشاد فرمائی اور میرے آقا کی ترغیب جاری رہی، یہاں تک کہ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کھڑے ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ میں دین کی خاطر اللہ کی راہ میں اپنا مال اس لحاظ سے خرچ کرنا چاہ رہا ہوں کہ میں 300 اونٹ اللہ کی راہ میں بما پالان وقف کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تو سامعین ذی وقار جب دوسری اشیاء جمع کرنے کا ٹائم آتا ہے تو مسجد نبوی شریف کے اندر وہ سامان جنگ اور راستے کا زاد راہ کے لیے ڈھیر لگ جاتا ہے، اور 1000 اشرفی سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا کی بارگاہ میں لے آتے ہیں، اور وہ حضور نے اپنی جھولی نبوت میں وہ 1000 اشرفی سونے کے سکے کو کہتے ہیں، تو میرے آقا نے وہ جھولی میں ڈلوا لی اور اللہ کے حضور دعا مانگ رہے ہیں الہ العالمین آج کے بعد عثمان غنی کا کوئی عمل اس کے لیے ضرر کا باعث نہ بنے۔ سامعین ذی وقار یہ صحابہ کرام کی زندگیاں ہیں کہ وہ زکوٰۃ ضروریات زندگی اور ضروریات حیات کے علاوہ جو ان کے پاس مال ہوتا تھا وہ اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا کرتے تھے۔ تو رب کائنات فرما رہے ہیں یہ پاک کتاب ہدایت کا باعث بنتی ہے ان لوگوں کے لیے جو صاحب تقوی ہیں اور اللہ کو بن دیکھے ماننے والے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں اور اللہ کے دیے ہوئے رزق میں سے بالبدن اور بالمال خرچ کرنے والے ہیں۔
تو سامعین ذی وقار اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہمیشہ ہم سب کو آیات بینات سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وما علینا الا